أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. آج رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے لباس کی اہمیت. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے آدم کے بیٹو، اے بنی آدم یعنی اے انسانوں، تمہاری طرف ہم نے لباس اتارا تاکہ تم اس سے اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ اور اس سے زینت اختیار کرو. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بنی آدم پر اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف لباس اتارا ہے. دراصل اس سے پہلے اور اس کے بعد کی آیات کو جوڑ کر کے پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور دنیا کے اندر جب انہیں نازل کیا تو دنیا کے اندر انہیں کیسے زندگی گزارنا ہے، کیا کیا انہیں چیزیں مہیا ہوں گی، اس کا تذکرہ کیا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ نے فرمایا، قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا زمین میں تم سب ایک ساتھ اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی ابلیس تمہارا دشمن اور تم ابلیس کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک ٹھہرنا ہوگا اور وہاں تمہیں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ملیں گی. وَفِيهَا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، کہا اسی کے اندر تم زندگی گزارو گے اور اسی کے اندر تمہاری موت آئے گی، پھر اسی زمین سے دوبارہ ہم تمہیں نکالیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر یہاں فرمایا کہ اے بنی آدم ہم نے تمہاری طرف لباس اتارا ہے. مفسر قرآن عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر سعدی کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم و حوا کو زمین پر اتارنے کے بعد وہاں رہنے کا طریقہ سکھلایا کہ زمین کے اندر تمہیں رہنا ہوگا اور تمہیں وہاں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ملیں گی. اللہ رب العالمین نے پھر وہاں اپنے احسانات گنوائے تو سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کا اللہ نے ذکر کیا وہ لباس. یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا، کہ بنی آدم ہم نے تمہاری طرف لباس اتارا ہے. اب لباس یا تو اللہ رب العالمین نے وہیں سے پہنا کر کے بھیجا تھا اور لباس دے کر کے بھیجا، یا تو پھر اللہ رب العالمین نے طریقہ سکھایا کہ زمین میں جاؤ اور اس طرح سے کاپوس کی کھیتی کرو اور اس کے بعد اس سے کاپوس پیدا ہوگا، اس سے کپڑے بناؤ اور پہنو. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے مہیا کیا، اللہ رب العالمین اس کا ذکر یہاں خصوصی طور پر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین میں انسان کی بنیادی ضرورت لباس ہے. لباس یہ انسان کی جہاں بنیادی ضرورت ہے اس کا مقصد بتلایا کہ لباس یواری سوآتکم، یہ لباس تمہارے شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. اور شرمگاہ کو چھپانا انسان کے فطرت میں، اس کی جبلت میں چیز شامل ہے. اگر ایک انسان بے لباس ہو تو صحیح طریقے سے اللہ کا تقوی حاصل نہیں کر سکتا ہے. وہ عبادت جو مقصد ہے اس کی پیدائش کا وہ صحیح سے ادا نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا بڑے امن و امان کے ساتھ تھے، لیکن جب اللہ کی ایک نافرمانی کی، شیطان کے بہکاوے میں آئے اور جنت کا وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو سب سے پہلے ان کی جو چیز چھینی وہ لباس چھن گئی. جب لباس ان سے چھن گئی تو بڑے بے چین ہوئے، بڑے پریشان ہوئے اور بھاگنے لگے جنت کے اندر، جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ چیز رکھی ہے انسان کے اندر کہ انسان اپنی شرمگاہوں کے چھپانے کا محتاج ہے، اور جو انسان اس کے برخلاف چلتا ہے وہ گویا کہ شیطانی حرکت کر رہا ہے. اس لیے ایسے لوگ
جو دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ہمیں ننگا پیدا کیا تو ہم ننگے ہی رہیں گے، ہم لباس نہیں پہنیں گے، یہ اللہ رب العالمین کی فطرت پر نہیں ہے، یہ لوگ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ انسان بھلے ننگا پیدا ہوا ہے لیکن اس کی فطرت میں اللہ نے چیز رکھی ہے کہ اپنے شرمگاہ کو چھپائے، اور شیطان انسان کو جب بہکاتا ہے تو اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے ان کا لباس چھین لیتا ہے۔ اس کے آگے کی آیت آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ابن آدم کو آگاہ کیا ہے کہ اے بنی آدم، کہیں تمہیں شیطان ویسے گمراہ نہ کر دے جیسے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو کیا تھا کہ انہیں جنت سے نکلوا دیا، ان کے لباس کو چھین لیا تھا، تو کہیں تمہارے لباس کو بھی نہ چھین لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی باقاعدہ اس سے آگاہی دی کہ شیطان تمہارے لباسوں کو چھینتا ہے۔ آج دیکھیں کہیں فیشن کے نام پر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر اور بے لباس کر کے انسان کو شیطان بے حیا بناتا ہے، تو کہیں عبادت اور بھکتی کے نام پر لوگوں کو ننگا کر دیتا ہے۔ تو ہر طرح سے شیطان کی یہ چاہت ہے کہ لوگ بے لباس ہو جائیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس طرح پر پیدا کیا ہے کہ انسان اپنے شرمگاہ کو چھپانے کا محتاج ہے اور لباس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرِیشَا، لباس جہاں انسان کے شرمگاہ کو چھپانے کا ایک ذریعہ ہے، وہیں اس کا دوسرا مقصد یہ بھی کہ انسان اس کے ذریعے سے خوبصورتی حاصل کرتا ہے، زینت حاصل کرتا ہے، آرائش حاصل کرتا ہے۔ ریشا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ریاض کہتے ہیں آرائشی ساز و سامان کو، اور ظاہری کپڑوں کو کہتے ہیں کہ انسان کا کی بنیادی ضرورت تو اس کی شرمگاہ چھپانا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ وہ پہنتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے زینت حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، آرائش کرتا ہے کہ اچھا لگے۔ تو یہ انسان کی زندگی میں جہاں بنیادی ضرورت ہے وہیں وہ خوبصورتی بھی انسان پسند کرتا ہے، اور خوبصورتی بھی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ لباس ہے۔ لباس کے ذریعے سے انسان خوبصورتی حاصل کرتا ہے، تو اس سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے۔ جس طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا اور کہا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ایسے ہی لباس کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہے ہم انہیں پہن سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے اندر دو چیزیں نہ ہو، ایک فضول خرچی نہ ہو اور ایک تکبر نہ ہو۔ پتہ چلا لباس تکبر کا بھی ہوتا ہے، جیسے یہاں کہا گیا وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس یہ بہتر ہے۔ تقوی کا لباس کیا ہے؟ تقوی کا لباس سے بعض مفسرین نے یہ معنی مراد لیے ہیں کہ تقوی کا لباس یعنی ایک حسی لباس ہے، جو ظاہری لباس ہے جسے ہم پہنتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، زینت حاصل کرتے ہیں، اور ایک تقوی کا لباس ہے جو اندرونی ہے، باطنی ہے، جو ہمارے دل کے اندر ہے، جسے اللہ نے فرمایا ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا ہے، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو تقوی کا لباس یعنی یہ ظاہری لباس اگرچہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہری لباس میں میسر نہ ہو۔ ظاہری لباس تو یہ چند روزہ ہے جو تمہارے بدن پر ہے، کبھی نہیں رہے گا، لیکن تقوی تمہارے دل سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ اصل ہے، اس کا خیال رکھو، ہر چیز میں سے خیال رکھو۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ تقوی کا لباس سے مراد ایسا لباس جسے پہن کر کے تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے، وہ تقوی کا لباس۔ جیسے عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈر کر اپنے سطر کے مقام کو چھپا لیتا ہے تو یہ لباس التقوی ہے، یہ تقوی کا لباس ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہمیں لباس کو پہننے کے لیے اختیار کرنے کے لیے حکم بھی دیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا تمہارے بہترین کپڑوں میں سفید کپڑا سب سے پسندیدہ ہے اللہ کو، تو تم سفید کپڑا پہنو، اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ۔ آپ نے اس کی رغبت دلائی کہ سفید کپڑا دیکھیں گے عام طور پر جب کسی متقی انسان کا، پرہیزگار انسان کا نام لیا جاتا ہے، انبیاء کے کہیں آپ خاکے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے خاکے دیکھتے ہیں، تو آپ کو وہاں سفیدی نظر آتی ہے۔ تو سفید یہ اللہ کا پسندیدہ لباس، مردوں کو بھی اس کے اندر دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے لباس کی اہمیت آپ بہت زیادہ ہے، آپ اس سے غور کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین جس چیز کی اہمیت بتلائی ہے، آپ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے اس کے ہر پہلو سے، تو بہت ساری اہمیت ہے اس کی۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جنتیوں کے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جہاں جہاں بھی آپ پڑھیں گے کہ جنتی اس طرح سے کھائیں گے، پیئیں گے، اس طرح سے بیٹھیں گے، تو وہاں ان کے لباس کا بھی ذکر کیا ہے۔
आलियहुम सियाब सुंदुस व इस्तबरक, कहीं कहा गया कि लिबासुहुम फीहा हरीर, उनका लिबास रेशम का होगा, सुंदुस का होगा, इस्तबरक का होगा। मुख्तलिफ नामों के साथ अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिबास को जिक्र किया है कि जन्नत में जन्नतियों का लिबास होगा। ऐसे जन्नती हूरों के जोड़े का तज़किरा किया गया है कि जन्नती जोड़े, जन्नती औरतें जो होंगी, हूरें होंगी, उनके ऊपर 70 जोड़ लिबास होंगे, फिर भी उनकी हड्डियों के गोदे नजर आएंगे, इतने खूबसूरत होंगे। तो वहां भी उनके लिबास का तज़किरा किया गया है। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तिरमिज़ी की एक सही रिवायत है कि जो इंसान दुनिया के अंदर आला किस्म के लिबास पहनने की इस्तात रखता है, फिर भी वो तवाज़ु अख्तियार करते हुए, अल्लाह से डरते हुए और तक़वा अख्तियार करते हुए वो आदमी छोड़ देता है और हल्का फुल्का सादा सुदा पहनता है, तो कल क़यामत में अल्लाह ताला ऐसे बंदे को इख्तियार देगा कि ईमान के जोड़ों में से जो जोड़ा चाहे अपने लिए पसंद कर ले। तक़वा का लिबास भी होता है, ईमान का लिबास भी होता है। अल्लाह ताला उसे इख्तियार देगा कि ईमान के लिबास में से, ईमान के जोड़ों में से अपने लिए जो चाहे पसंद कर ले। इसी तरह से यही लिबास इंसान के अंदर तकब्बुर को पैदा करते हैं, तकब्बुर के लिबास में होते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हिस्सा आपके टखने के नीचे है वो जहन्नम में होगा। ऐसे एक रिवायत के अंदर है, आपने फरमाया कि एक इंसान अपनी दो चादरों के दरमियान जमीन पर घसीटते हुए, अकड़ कर अपने बालों में कंघी किए हुए जमीन पर चल रहा था, अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो धंसता चला जाएगा। तो ये तकब्बुर का लिबास है जो इंसान टखने के नीचे पहनता है और घसीट कर पहनता है। ऐसे जहन्नमियों के लिबास का जिक्र किया गया है कि बाज़ औरतें ऐसी आएंगी क़यामत के करीब जो ऐसे लिबास पहनेंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। लिबास का मकसद क्या है कि आपके सदर को ढांपे, लेकिन वो लिबास ऐसा पहने कि आपका सतर ही न ढके, इतना छोटा हो कि सतर नजर आए, या इतना हल्का हो कि बदन के नसेबो फराज और उसकी जिल्द और उसके रंगत सब कुछ नजर आए, या इतना चुस्त हो जिससे नसेबो फराज जाहिर हो। तो ये सब नंगेपन की अलामत। तो ऐसे औरतों के बारे में कहा गया कि कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रुऊसुहुन्ना कासिमतुल बुख्त, कि ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी और खुद दूसरों की तरफ माइल होने वाली होंगी, दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, उनके सरों के ऊपर जुड़े होंगे ऊंट के कोहानों की तरह। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो इस तरह से ये ऐसे मर्द जो तकब्बुर का लिबास पहनते हैं, ऐसी औरतें जो तंग लिबास पहनती हैं या बदन झलकने वाले लिबास पहनती हैं, ऐसे सबके लिए वईद है कि वो लोग जहन्नम में जलाए जाएंगे। आज मर्दों को भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लिबास आप देखें निकले हैं, जैसे ट्रैक पैंट वगैरह लोग पहनते हैं, इतने दिल पर चिपकी होती है कि इंसान जब खड़ा होता है तो आगे की तरफ जाहिर होती है। बचना चाहिए इससे। जिन से एक बेहुदा लिबास निकल गया है कि इंसान पहनता है तो उसके कमर के ऊपर चढ़ती नहीं है, और पीछे जब वो रुको सजदा करता है या कोई बैठकर काम करता है तो पीछे उसकी शर्मगाह बाकायदा नजर आ रही होती है, जाहिर हो रही होती है। इंसान को ऐसे लिबास से परहेज करना चाहिए जिससे उसकी शर्मगाह ही ना छुपे, जबकि उसका मकसद बुनियादी ये है कि लिबास युवारी तो आतकुम, ऐसा लिबास जो तुम्हारे शर्मगाह को छुपाए। अल्लाह ने इस लिबास को फरमाया ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। लअल्लहुम यज़क्करून, अल्लाह ने इसको इसलिए जिक्र किया है ताकि लोग नसीहत हासिल करें, ताकि लोग लिबास के ताल्लुक से नसीहत हासिल करें, फिक्रमंद हो और सही लिबास पहने, गलत लिबास से बचें। ये लिबास के कुछ अहमियत के कुरान सुन्नत की रोशनी जो मैंने आपके सामने रखे, इसके अलावा और भी बहुत सारी अहमियत है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको लिबास की अहमियत को तोता फरमाए और तक़वा का लिबास, सादगी का लिबास, जन्नती लिबास में पहनने को तोता फरमाए, और हम सबको तकब्बुर के लिबास से, जहन्नमियों के लिबास से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन।